الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ۔ ان بچوں کو نا علیحدہ علیحدہ کر کے بٹھا دیں، ان بچوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے بٹھا دیں۔ آپ سارے درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام کیا آپ دیانتداری کے ساتھ بتائیں کہ آگے آپ کی سب کی آواز ہے درود و سلام پڑھنے کی؟ یا رسول اللہ سبحان طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، سبحان طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، شمع دل مشکات پر سینہ سجاجا نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سارے مل کر پڑھ لو۔ حضور تو وراء الورا ہے نا، اللہ نے اپنے نور کے فیض سے اپنے نبی کے نور کو بنایا اور پھر حضور کے نور سے ساری کائنات بنی۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ کی حمد و ثنا اور ہمارے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام، ہدیہ عقیدت عرض کرنے کے بعد میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور اس سے آگے بڑھ کر اس کی عنایات کہ اللہ نے ہمیں
مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ باادب بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں باادب لوگوں کا قرب نصیب فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں بے ادبی سے بچایا اور اللہ نے ہمیں بے ادب لوگوں سے بچایا۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ادب ہی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ کہ بڑے کہا کرتے تھے، پہلے ہر سکول کے زیس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اب وہاں پر لکھا ہوتا ہے مار نہیں پیار۔ پہلے تھا با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ تو اللہ ہمیں ہمیشہ ادب ہی میں رکھے اور ادب والے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ہم سے گفتگو فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ہمارے ساتھ کلام فرما رہے ہیں، کہتے ہیں حضور گفتگو فرما رہے ہیں کہ اتنے میں حسن اور حسین سامنے سے حاضر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے سرخ دھاری والا لباس پہنا تھا حسن اور حسین نے، اور عمر ابھی چھوٹی تھی، تو حسن اور حسین کبھی گرتے کبھی سنبھلتے، کبھی گرتے کبھی سنبھلتے۔ کہتے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حسن اور حسین آ رہے ہیں اور کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں، کہا حضور ہمیں گفتگو کرتے ہوئے کلام کو چھوڑ کر حضور حسن اور حسین کے پاس گئے اور اٹھا کر ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ کہا رسول اللہ نے کلام کو چھوڑا اور حسن اور حسین کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اور پھر میرے آقا و مولا نے فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ حضور نے فرمایا اللہ نے سچ کہا ہے کہ تمہاری اولاد، تمہارا مال یہ ایک آزمائش ہے۔ رسول اللہ نے کہا میں بات تو بڑی اہم کر رہا تھا، لیکن جب حسن اور حسین آئے، ان کو کبھی گرتے کبھی سنبھلتے دیکھا، کہا مجھ سے رہا نہ گیا، میں کلام چھوڑ کر حسن اور حسین کو سینے کے ساتھ لگانے کے لیے آ گیا۔ حضور نے کہا کہ میں نے کلام کو چھوڑا اور حسن اور حسین کو سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اسی طرح رسول اللہ علیہ السلام، اچھا یہ تمام روایات جو ہم تک پہنچی ہیں حسن اور حسین، فاطمہ و علی، ان کی شان اقدس میں، اس کے تمام راوی، اکثر نہ راوی 80 سے 90% راوی جو بیان کرنے والے ہیں وہ رسول اللہ کے اصحاب ہیں۔ اگر اصحاب رسول کو اہل بیت سے کوئی چڑ ہوتی تو یہ 80 سے 90% جو شانیں صحابہ کے ذریعے ہم تک اہل بیت کی پہنچی ہیں، تو منبر و محراب سے کبھی یہ نہ بتایا جاتا کہ جابر نے یہ بتایا، جابر نے یہ روایت کیا، ابو ہریرہ نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ روایت کیا، عمر نے یہ کیا، عبداللہ بن عمر نے یہ کیا۔ یہ بات اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اصحاب رسول کی اہل بیت کے ساتھ کوئی چڑ نہیں تھی۔ یا اللہ حضور کے صحابی ہیں، کہتے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہم ایک دعوت کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے حضور کے ساتھ۔ حضور کو کسی نے دعوت دی، حضور نے قبول فرمائی۔ ہم بھی حضور کو دعوت دیتے ہیں، حضور قبول فرمائے۔ سنا ہے یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ تو حضور دعوت، حضور کرم نواز ہے نا۔ کہا حضور پھر سرکار کی عادت مبارکہ، کوئی غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، متوسط ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، حضور کو کوئی دعوت دیتا تو حضور انکار نہ فرماتے، اور حضور کی ڈیمانڈ بھی کوئی نہیں تھی۔ کہا حضور کو دعوت آئی، ہم حضور کے ساتھ دعوت پر جا رہے ہیں۔ کہا فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي السِّكَّةِ، کہا دیکھا کہ حسین جو ہے وہ راستے میں کھیل رہے ہیں۔ بچوں کو گھاری واڑ کے نہیں رکھنا چاہیے تھا، ان کی تربیت اور
افزائش کے لیے ان کو ماحول ایسا دینا چاہیے کہ بچے ان کی جسمانی نشوونما ہو سکے۔ کہا دیکھا کہ حسین جو ہیں وہ گلی کے اندر کھیل رہے ہیں۔ کہا فتقدم النبی امام القوم وبسط یدیہ فجعل الغلام یفر ہا ہنا و ہا ہنا۔ کہا رسول اللہ نے جب حسین کو دیکھا تو میرے آقا و مولا حضور اپنے ہاتھوں کو بھلا کر حسین کو پکڑنے لگتے۔ حسین کبھی ادھر آتے کبھی ادھر آتے، حضور کبھی ادھر کبھی ادھر، سرکار حسین کو پکڑ رہے ہیں، حسین کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ بلاخر میرے آقا مولا نے حسین کو اٹھایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور حسین کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہاں پر ایک روایت امام بخاری نے نقل فرمائی ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک دیہاتی آئے۔ وہ جب دیہاتی آئے نا اور آ کر انہوں نے دیکھا کہ حضور امام حسن کو اٹھا کر ان کی پیشانی کا کبھی بوسہ دے رہے ہیں، کبھی رخسار کا، کبھی گردن سے، حضور اتنا بوسہ لے رہے ہیں۔ اور جب میرے آقا مولا کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو دیہاتی نے کہا آپ اپنے بچوں سے اس طرح پیار کرتے ہیں کہ ان کو اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا کر ان کو چومتے ہیں؟ دوسری روایت کے اندر ہے اس شخص نے کہا کہ جناب میرے 10 بچے نے، میں نے تو کبھی ان کو اس طرح نہیں چوما۔ آپ حسن کو، آپ حسین کو، آپ اپنے گھر کے بچوں کو اس طرح اٹھا کر چوم رہے ہیں، کیا آپ اس طرح کرتے ہیں؟ ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ میرے آقا مولا نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل میں یہ محبت نہیں ڈالی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر رب کی طرف سے ہی منظور ہے نہیں ہے تو پھر ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے جب ارشاد فرمایا اور پھر حضور نے حسین کو سینے کے ساتھ لگایا اور پیشانی کا بوسہ دیا، اس کے بعد میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ یہاں پر ایک بات توجہ کے ساتھ سنیے گا، میرے آقا مولا مکے میں تشریف ہوں تو مکہ کائنات میں سب سے افضل، حضور مدینے میں تشریف لے کر آئے تو مدینہ سب سے افضل، حضور اپنے روضہ انور کے اندر آرام فرما ہے، وہ جگہ کائنات میں سب سے افضل، حضور تربت اطہر میں آرام فرما، وہ مٹی جہاں حضور آرام فرما ہے عرش اولا سے افضل۔ کس سے؟ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس جگہ حضور آرام فرمائے وہ مٹی عرش اولا سے افضل۔ رسول اللہ تشریف فرمائے، اب وہ مٹی رسول اللہ کے جسم کا حصہ نہیں ہے، حضور کے ایسا ہی ہے نا، حضور کا جز نہیں ہے نا، حضور اس مٹی میں آرام فرمائے تو وہ مٹی کائنات میں سب سے افضل، عرش اولا سے افضل، جو جز نہیں لیکن رسول اللہ وہاں پر تشریف فرما ہو، اس کے باوجود عرش اولا سے افضل، تو حسین تو رسول اللہ کا خون ہے، حسین بھی عرش اولا سے افضل، حسن بھی عرش اولا سے افضل۔ حسین بھی عرش اولا سے افضل اور حسن بھی عرش اولا سے افضل، کائنات کے لوگوں سے افضل۔ وہ افضلیت صدیق اور عمر وہ تو ایک الگ بات ہے نا، جن کو رسول اللہ نے بیان فرمایا، یہ ان کے بعد والوں کی بات ہے۔ اچھا، حضرت فاروق اعظم تشریف فرمائیں کہ مال آیا، حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے عبداللہ کو 500 درہم دیے۔ کتنے؟ 500 درہم دیے۔ حسن آئے، عمر نے 1000 درہم دیے۔ حسین آئے، عمر نے 1000 درہم دیے۔
عبداللہ دیکھ رہے تھے آپ کے بیٹے، وہ دیکھ کر کہنے لگے امت کو بتانا تھا کہ رسول اللہ کے اصحاب اہل بیت کے ساتھ محبت کس طرح کرتے ہیں۔ عبداللہ نے کہا ابا جان یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے حسین کو 1000، حسن کو 1000، مجھے 500، جبکہ میں رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں گیا، تلوار سے لڑتا رہا، حسن اور حسین ابھی چھوٹی عمر کے تھے، ہم تب سے رسول اللہ کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ نے حسن کو 1000 دیے، حسین کو 1000 دیے، مجھے کیوں 500 ملا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے 1000 ملتا، ان کو 500 ملتے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خلیفہ حضرت فاروق اعظم، آپ نے جواب دیا، تاریخ میں اس کو سنہرے حروفوں سے لکھا۔ عمر کہنے لگے عبداللہ بات تم جو کر رہے ہو وہ اپنی جگہ، لیکن فَاذْهَبْ فَأْتِنِي بِأَبٍ كَأَبِيهِمَا وَأُمٍّ كَأُمِّهِمَا وَجَدٍّ كَجَدِّهِمَا وَجَدَّةٍ كَجَدَّتِهِمَا وَخَالٍ كَخَالِهِمَا وَعَمٍّ كَعَمِّهِمَا۔ کہ عبداللہ تم چاہتے ہو اگر 1000 لینا ہے تو پھر تم جاؤ حسن اور حسین کے باپ جیسا باپ لے کر آؤ، حسن حسین کی ماں جیسی ماں فاطمہ لے کر آؤ، حسن اور حسین کی نانی خدیجہ جیسی نانی لے کر آؤ، حسن اور حسین کی خالہ رقیہ کلثوم زینب جیسی خالہ لے کر آؤ، حسین کے ماموں ابراہیم عبداللہ قاسم جیسے ماموں لے کر آؤ، حسین کے نانا محمد عربی جیسا نانا لے کر آؤ، تجھے 1000 دینے کو تیار ہے۔ حسن کے نانا جیسا نانا لے کر آ، حسین کے نانا جیسا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری تو سنے ہیں، مثال تیری جواب بھی حضور کا کوئی نہیں۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جواب تو ہوتا ہے نا، حضور دا جواب کوئی نہیں، حضور کی مثال بھی کوئی نہیں۔ یمن سے ہلے آئے کپڑے، حضرت فاروق اعظم نے سب کو تقسیم کیے، لوگوں نے پہنے، لوگ پہنے، ساتھ عمر کو دعا بھی دیں، عمر اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے ہمیں بہترین کپڑے دیے، بہترین لباس دیا۔ حضرت فاروق اعظم ابھی بیٹھے کہ اتنے میں حسن اور حسین آئے، لیکن انہوں نے ایسے ہلے نہیں پہنے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے تم تو خوش ہو کہ میں نے تمہیں ہلے دیے، لیکن خدا کی قسم مجھے کسی بار اس بات کی خوشی نہیں ہے، مجھے اس کی خوشی کوئی نہیں۔ میں کہا جناب خود ہی تو دیے اور اب کہتے ہو خوشی کوئی نہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا حسن اور حسین کی شان کے لائق ان میں کوئی ہلا ہی نہیں تھا، حسن نے نہیں پہنا، حسین نے نہیں پہنا، مجھے خوشی کیسے ہو سکتی ہے؟ حسن نے نہیں پہنا، حسین نے نہیں پہنا، میرا دل کس طرح، میرا دل کس طرح؟ آپ نے فوراً یمن کے اس وقت گورنر کو خط لکھا، کہا بات سن، پہلے بھی ہلے آئے تھے، کمال تھے، لیکن اب میں حسن اور حسین کے لیے ہلے منگوا رہا ہوں، کائنات میں ان ہلوں کی نظیر نہ ملے، جلدی تیار کروا کر حسن اور حسین کے لیے بھیجا جائے۔ سبحان اللہ، جلدی تیار کروا کر، فوراً گورنر نے جتنا جلدی ہو سکتا تھا بنوا کر تیار کر کے بھیجے۔ حسن اور حسین نے جب پہنے تو پھر کہا آن توبت نفسی، کہا ہن میرا دل راضی ہو گیا ہے، اب میرا دل، یہ گھرانہ بڑی شان والا، میں سن رہا تھا علماء نے لکھا ہے کہ علی اصغر میدان کربلا کے اندر
علی اصغر میدان کربلا میں لکڑیوں کا چھوٹا سا، جس کو ہم کہہ لیں کہ جھولا جو ہے وہ بنا کر جھولے میں علی اصغر کبھی گود میں کبھی جھولے میں، علی اصغر کو زمین پر نہیں لٹایا جا رہا، علی اصغر کو زمین پر نہیں لٹایا گیا، چادر بچھا کر اس پر نہیں لٹایا گیا۔ خاندان نبوت کے افراد زمین پر آرام فرمائے، علی اصغر کو زمین پر نہیں لٹایا جا رہا۔ 7 محرم کو، 8 کو، 9 کو، 10 کو علی اصغر کو زمین پر نہیں لٹایا گیا۔ کا وجہ کیا ہے؟ کا اس لیے نہیں لٹایا گیا، اندیشہ تھا اگر گود میں موجود علی اصغر کو زمین پر لٹا دیا گیا تو اسماعیل نے جس طرح زمین پر ایڑی ماری، آب زمزم جاری ہوا، علی اصغر کو لٹا دیا تو کہیں نیا آب زمزم نہ جاری ہو جائے۔ اس لیے نہیں لٹایا کہ اندیشہ تھا علی اصغر کو اگر زمین پر لٹایا، علی اصغر نے پیاس کی وجہ سے اگر زمین پر ایڑی ماری تو کہیں نیا آب زمزم نہ جاری ہو جائے، نیا آب زمزم نہ جاری ہو جائے۔ علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ امام حسین، دشمنی تو آپ نے رات کو فرمایا تھا نا کہ تمہیں دشمنی میرے ساتھ ہے، اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ان کو مجھ سے مسئلہ ہے، تم چلے جاؤ، مجھے حوالے کرو، کم سیٹ کا علی اصغر دے کر، علی اکبر دے کر، اعظم محمد دے کر، عباس دے کر، حر دے کر، دیگر صحابہ دے کر، خاندان نبوت کے افراد کو دے کر، حسین سب سے آخر میں کیوں جام شہادت نوش کیا؟ پہلے ہی جام شہادت نوش کر لیتے، سارا قصہ ختم ہو جاتا۔ کا اس وجہ سے کہ حسین بتانا چاہ رہے تھے کہ میں نے اعظم محمد دیے ہیں، میں اب بھی چاہتا ہوں کہ تم رک جاؤ، میں تمہاری شفاعت کروں گا، تم بخشے جاؤ گے۔ عباس دے دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب بھی تم رک جاؤ، میں تمہاری شفاعت کروں گا، اللہ معاف کر دے گا۔ میں نے علی اکبر دیا، میں چاہتا ہوں تم باز آ جاؤ، میں شفاعت کروں گا، تم بخشے جاؤ۔ علی اصغر دیا، میں چاہتا ہوں کہ رک جاؤ، باز آ جاؤ، میں شفاعت کروں گا، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ اگر میں نے جام شہادت نوش کیا تو کون ہے جو تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ میں چاہتا ہوں اس لیے سب سے آخر میں جاؤں کہ اب بھی رک جا، شمر اب بھی رک جا، ابن زیاد اب بھی رک جا، اپنے ناپاک عزائم کو روک لو۔ میں اپنے نانا کے حضور شفاعت کروں گا کہ نانا بالآخر یہ رک گئے تھے، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ناپاک عزائم سے باز آ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں نانا سے شفاعت کروں گا کہ حضور میں علی اصغر کا خون معاف کرتا ہوں، علی اکبر کا خون معاف کرتا ہوں، اعظم محمد کا خون معاف کرتا ہوں، مسلم بن عقیل کا معاف کرتا ہوں، حر کا معاف کرتا ہوں، اپنے خاندان نبوت کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کو حضور میں معاف کرتا ہوں۔ یہ اپنے ارادوں سے باز آ گئے، اگر میں چلا گیا تو پھر تمہارے لیے بخشش کی دعا کون کرے گا؟ پھر تمہارے لیے بخشش کی دعا کون کرے گا؟ واقعہ کربلا اس تناظر میں بیان کرنا کہ غم تازہ ہو یہ حرام ہے، اور خاندان نبوت کے بارے میں جس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، روایتی کچھ حضرات، انسان اپنی بیٹی کے بارے میں کبھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا۔ میں ایک بڑے بڑے مولوی دے الفاظ سنے کہ خاندان شہزادیوں کے ساتھ کیا ہوا، فلاں کے سر سے دوپٹہ اترا، فلاں کے سر سے دوپٹہ اترا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، اور کتیا کدی تو اپنی تیدے بارے میں نگل کرے گا، اگر خاندان نبوت کی شہزادیوں سے کے سر سے دوپٹہ اترا تو بتا کہ یہ زمین و آسمان قائم کس طرح رہے۔ وہ تو فاطمہ ہے کہ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردا کی نظافت پہ لاکھوں سلام۔ جن کا آنچل تک نہیں دیکھا، وہ چادریں اگر اتر گئی تو بتا تو صحیح زمین و آسمان قائم کس طرح رہی۔
ابو ہریرہ کہتے ہیں، بس ایک دو روایت، ابو ہریرہ کہتے کہ ہم ایک جنازے پر تھے، ہم ایک جنازے پر تھے، عورت کا جنازہ تھا، کا اتنے میں ایک مرد کا جنازہ بھی آ گیا، ان دونوں کا جنازہ اکٹھا پڑا، کا جب جنازہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو ہم پلٹنے لگے تو دیکھا کہ حسین زمین کے اوپر تشریف فرما ہے، حسین زمین کے اوپر تشریف فرما ہے۔ ابو ہریرہ حافظ الحدیث ہیں، سب سے زیادہ روایات ابو ہریرہ سے مروی ہیں، اس قدر جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت حسین زمین پر تشریف فرما ہے، ابو ہریرہ نے جب دیکھا کہ حسین زمین پر تشریف فرما ہے، فوراً گئے اور اپنے کپڑوں سے حسین کے قدم صاف کرنے لگ پڑے، فوراً گئے اور اپنے کپڑے سے حسین کے قدم صاف کرنے لگے۔ حسین نے کہا ابو ہریرہ اتنی شانوں کے مالک ہو، تم یہ ہمارے قدم اپنے کپڑے سے صاف کر رہے ہو؟ ابو ہریرہ تم اپنے کپڑے سے ہمارے قدم صاف کر رہے ہو؟ آگے ابو ہریرہ نے جو جواب دیا، کمال جواب، ابو ہریرہ کہنے لگے دعنی فواللہ لو یعلم الناس منک ما اعلم لحملوک علی رکابہم۔ ابو ہریرہ کہنے لگتے حسین مجھے چھوڑو، خدا کی قسم جس نشانیں تمہاری ہیں، جو میں جانتا ہوں تمہاری شانیں، خدا کی قسم اگر دنیا جان جائے تو حسین تمہارے قدم اپنی گردن پر رکھ کر لے کر جایا کرے۔ کہا حسین جتنی شانیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، اگر کائنات جان جائے کہ حسین کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ میرے آقا و مولا کہا کرتے تھے حسین اور حسن جب روتے، حضور فرماتے فاطمہ بچوں کو چپ کراؤ، مجھ سے ان کا رونا دیکھا نہیں جاتا ہے، مجھ سے ان کا رونا حضور اپنی زبان اقدس دے دیتے کہ حسن چوس کر تم چپ کر جاؤ، حسین چوس کر تم چپ کر جاؤ۔ حضور کے ایک طرف حضور کے شہزادے ابراہیم یا عبداللہ موجود ہیں اور ایک طرف حسین موجود ہے، ایک طرف حضور کے شہزادے، ایک طرف فاطمہ کے شہزادے۔ جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ رب ان دونوں میں سے کسی ایک کو لے جائے گا، اختیار آپ کے پاس ہے، اختیار یا بیٹا رہے گا یا نواسا رہے گا، اختیار سونے تینوں دے چھڑے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ حضور کے پاس اختیار نہیں، میں نے کہا اور رب تو فرما رہا ہے محبوب جس طرح آپ چاہیں گے۔ کہا دونوں میں سے ایک، میرے آقا مولا نے فرمایا، حضور نے فرمایا جبرائیل ہمیں اپنے شہزادے کی جدائی تو گوارا ہے، فاطمہ کا رونا ہم سے نہیں دیکھا جائے گا۔ اپنے پتر نو قربان کرتا، کہا ہمیں یہ تو گوارا ہے اس کی جدائی، لیکن ہمیں حسین کی جدائی گوارا نہیں۔ فاطمہ کی آنکھ سے آنسو آ گئے تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ قیامت تک کیا کہا جائے گا؟ حضور نے فاطمہ کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو ترجیح دی۔ اچھے حضور صاحب مختار ہیں، جیسے چاہے، لیکن حضور بتانا چاہ رہے تھے کہ حسین کائنات میں براء البراء ہے۔ اور حذیفہ سن لو، تم اپنی ماں کی بخشش تو کروا کر جا رہے ہو، لیکن ہم سے بھی سن لو، حسن بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور حسین بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حسن بھی جنتی جوانوں کے سردار ہے اور حسین بھی جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ عبداللہ بن عباس ایک دن حسن اور حسین ان کی سواری اور یہ جا رہے تھے، عبداللہ بن عباس نے سواری کی رکاب کو تھام لیا۔ قرآن کے پہلے مفسر ہیں عبداللہ بن عباس، بڑی شانوں کے مالک ہیں، حضور نے خود ان کے لیے علم کی دعا فرمائی تھی۔ آپ نے رکاب پکڑی
حسن اور حسین کی سواری کی تو انہیں کہا گیا اتاخذ برکابہما وانت اصن منہما، حسن اور حسین ابھی چھوٹے ہیں، تم نے ان کی رکاب کو تھاما، آپ بڑے ہونے کے باوجود ان کی رکاب کو تھام رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس نے جواب دیا، کہا ان ھذین ابنا رسول اللہ اولیس من سعادتی ان آخذ برکابہما، کہا تم جانتے نہیں کہ حسن اور حسین رسول اللہ کے شہزادے ہیں، میرے لیے اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی کہ رسول اللہ کے بیٹوں کی سواری کی رکاب تھامی ہوئی ہے میں نے۔ کہا میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، ہمارے لیے بھی اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ حسن کی محبت بھی ہمارے سینوں میں، حسین کی محبت بھی ہمارے سینوں میں، فاطمہ کی محبت بھی ہمارے سینوں میں، علی کی محبت بھی ہمارے سینوں میں، حضور کے گھر کی محبت بھی ہمارے سینوں میں، حضور کے در والوں کی محبت بھی ہمارے سینوں میں۔ اللہ انہی محبتوں میں ہمیں دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی